میں تو کہتا ہوں یہ کفر ہے. آپ اپنا بتاؤ کہ ابو انذر وہی میں کہہ رہا ہوں, اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ انجیل رسول اللہ, آپ اس کو کیا کہو گے؟ میں اسے کہوں گا کہ تو مسلمان ہو کلمہ پڑھ کے, یہ شیطانی خواب ہے کیا؟ مجھے صرف ایک چاہیے, ایک بندہ خواب میں پڑھ رہا ہے محمد رسول اللہ اور ایک پڑھ رہا ہے ابو انذر رسول اللہ, ان میں سے کون سا رحمانی خواب ہے دونوں میں سے؟ میں آپ کے لیے یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر جو ہے تھانوی صاحب کے ساتھ کرے, بس میں یہی کہتا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. مسلم علمی کتاب. ایکچولی جو دوسرا سوال ہے وہ میرا سمپل سا ہے کہ جو آپ تھوڑا بہت جو زبان تیز کبھی ہو جاتے ہو کہ تھانوی دجال, چشتی دجال, تو اس ان کا جواب میں الفاظ نے دے دیا بھائی, اس کا جواب دے دیا ہے طارق عیسیٰ والی ویڈیو میں دیکھ لیں, میں نے اس کا جواب دے دیا. نہیں, اس کا یہ سوال ہے سر, دوسرا سوال ہے. یہ میرا سوال ہے کہ آپ مولانا مودودی صاحب کی بہت عزت کرتے ہو, تو اس کا ایک مولانا مودودی صاحب بہت ہی زیادہ عزت کرتے تھے مولانا تھانوی کی, جو ان کی ایک کتاب ہے شخصیات, پیج نمبر 200 پر انہوں نے بہت زیادہ ان کی تعریف کی ہے. اور ان کی کوئی پابند نہیں ہے مودودی صاحب کے, بھائی مجھ سے آپ دینی سوال پوچھیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب اگر آپ تھانوی صاحب دجال ہے تو مودودی صاحب بھی تو اگر ایک دجال کی اس طرح نہیں ہوتا بھائی, ایسے نہیں ہوتا, ضروری نہیں ہے. جی میں آپ کا سوال آ گیا. ہاں سوال میں نے سوال کر لیا نا بھائی, آپ چھوڑ دینا. مجھے سمجھ آ گئی ہے, آپ کے پہلے جملے سے مجھے بات سمجھ آ گئی تھی. بات یہ ہے کہ میں کسی کا کوئی پابند نہیں ہوں, ٹھیک ہے. مودودی صاحب کو اگر نہیں پتا تھا تھانوی صاحب کے بارے میں, تو یہ تو مودودی صاحب جب زندہ ہو کے قبر سے باہر نکلے تو میں ان سے بات کر سکتا ہوں نا, مجھے کیا پتا. میں آپ کو اپنے استاد کے بارے میں بتا دیتا ہوں, ڈاکٹر اسرار صاحب میرے سامنے انہوں نے تھانوی صاحب کی تعریف کی, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو پتا ہے اس نے اپنے مرید کے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا ہوا ہے. تو پتا ہے یہ مجھے خود جواب دیا سامنے بیٹھ کے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا اس بات کا, ٹھیک ہے. اب جب ڈاکٹر اسرار صاحب کو پتہ ہی نہیں اس بات کا, تو ان کی وفات کے بعد کوئی کہ جی وہ تھانوی کو رحمت اللہ علیہ کہتے تھے, تو بھائی ہمیں کیا پتا, انہیں پتا ہے کہ نہیں اس نے کیا کام ڈالا ہے امت کے ساتھ, ٹھیک ہے. ہمیں تو نہیں پتا نا, ہم تو اس کے پابند ہیں جو میرے سامنے آیا. ابھی دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب نے مان لیا کہ اس نے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا, اور اس نے باطل تعویل کی ہے کہ اس میں تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے, ٹھیک ہے. کیا آپ قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش ہو سکتے ہیں ابو انذر بھائی, کہ کوئی شخص آپ کے نام کا کلمہ پڑھے اور آپ کو وہ خط لکھے کہ ابو انذر میں نے خواب میں پڑھا لا الہ الا اللہ ابو انذر رسول اللہ, اور پھر میں نے بیداری میں بھی پڑھا, اور پھر ابو انذر کہے کہ نہیں بہت تسلی ہے کہ چونکہ میں رسول اللہ کا مشن لے کے چل رہا ہوں اس لیے تو نے میرے نام کا کلمہ پڑھا ہے. کیا آپ یہ بات کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں, چھوڑیں اشرف تھانوی کو, تو آپ اپنا بتائیں نا, یہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ مجھے بھی یہی ہے نا, خواب ایک خبر ہوتی ہے, خواب تھوڑی مطلب حقیقت ہوتی ہے. جب خواب کی تعبیر بیداری میں بھی ہے, بیداری میں بھی, لیکن اس نے تعبیر کیا کہی؟ تعبیر اس نے یہ نہیں کی کہ میں خدا کا آپ چھوڑیں اس کو, چھوڑیں آپ اپنا بتاؤ. وہی اس کو چھوڑو یار, وہی اس کو چھوڑو. تھانوی صاحب نے تعبیر یہ کی کہ آپ کا پیر متبع سنت ہے. تھانوی سے کچھ لینا دینا نہیں. آپ بتاؤ, آپ کیمرے میں آ کے کہو کہ ابو انذر رسول اللہ اگر کوئی خواب میں پڑھتا ہے تو اس میں تسلی ہے کہ ابو انذر جو ہے رسول اللہ کے طریقے پہ. آپ یہ بولو, آپ مجھے بتاؤ, اگر آپ کو کوئی ایسا ہی خواب سناتا ہے کہ چھوڑ دیں یار, چھوڑ دیں, آپ اپنی بات بتائیں نا. وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں تو کہتا ہوں یہ کفر ہے. آپ اپنا بتاؤ کہ ابو انذر وہی میں کہہ رہا ہوں, اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ انجیل رسول اللہ, آپ اس کو کیا کہو گے؟ میں اسے کہوں گا کہ تو مسلمان ہو کلمہ پڑھ کے, یہ شیطانی خواب ہے. او بھائی خواب چھوڑو نا, تم چھوڑو یار اس کو, بھائی چھوڑو اس کو. بھائی میں بول رہا ہوں خواب بیداری بھی ہے, اس میں آگے الفاظ ہے, میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں. بیداری یعنی کہ لاشعوری میں اس نے بولا ہے نا, اس نے تھوڑی مطلب وہ اس کو لاشعوری میں پڑھا ہے. یہ عمل شیطانی ہے یا نہیں ہے مجھے یہ بتا دے. مجھے بولو تعبیر کیا کی ہے؟ تعبیر اس نے کبھی اپنے کسی بھی چیز کو
وہ یار ارے یار تعبیر کو مجھے آپ یہ نبی بولو. السلام نے فرمایا ہے، ایک منٹ، نبی السلام نے فرمایا اگر کوئی برا خواب دیکھے تو بائیں ہاں طرف تھوک دیتی ہاں ہے نا، ہاں ٹھیک ہے. شیطانی خواب. اب مجھے بتائیں یہ خواب شیطانی ہے یا نہیں ہے، یہ بتائیں. اسپیکر آن کریں، بتائیں. اسپیکر ہاں ہاں. اگر کوئی بندہ کسی شیطان کو اپنی شیطانی میں تعبیر بتاتا ہوں، تعبیر بھی بتا دوں گا. اگر تعبیر کوئی نہیں میں شخص پوچھ رہا، پھر میں تعبیر نہیں پوچھ رہا. رسول اللہ کے بعد کسی کا کلمہ پڑھنا کسی کے نام کا، یہ شیطانی عمل خواب میں اگر رسول کسی اللہ نے صلی کیا، اللہ علیہ یہ وسلم کے شیطانی بعد خواب کسی ہے کا یا کلمہ رحمانی پڑھنا، ہے؟ میرا جواب سنو. اگر کسی میں جواب پھر نہیں، مجھے صرف ایک چاہیے. ایک بندہ خواب میں پڑھ رہا ہے محمد رسول اللہ اور ایک پڑھ ہاں رہا ہے ابو انذر رسول اللہ، ان میں سے کون سا رحمانی خواب ہے؟ دونوں میں سے بتائیں. محمد رسول اللہ سیدھے، یہ تو سیدھے بات ہے، اس میں کون سا اختلاف ہے. لیکن اچھا، خواب اور ہے، خواب کو خواب. ابو انذر رسول اللہ جو ہے، ابو انذر رسول اللہ کیا ہے؟ ہاں اگر کوئی بندہ معتبر سنت کے مطابق کسی ایسے شخص کی طرف دیکھتا ہے، اس کی تعبیر ہوگی. اگر کسی شیطانی آدمی کو اس میں دیکھا، مرزا قادیانی جیسے نہیں، میں بندے یہ کو پوچھ دیکھا، ہی نہیں رہا، تو اس کی تعبیر میں وہی یہ ہوگی. نہیں پوچھ رہا، میں یہ نہیں پوچھ رہا وہ بھائی. میں خواب کی پوچھ رہا ہوں تعبیر ابو الگ انذر ہوتی رسول ہے، اللہ خواب میں شخصیات پر پڑھنا. ہوتی ہے. او یار ایک منٹ رک جاؤ نا یار، اللہ کو ٹھیک جان ہے. دینی ہے. مولویوں کے پیچھے اپنا ایمان تو برباد نہ کرو. ابو انذر رسول اللہ خواب میں پڑھنا یہ شیطانی عمل ہے یا رحمانی عمل ہے؟ بس یہ بتا دے. یہ تو عمل ہے ہی نہیں، یہ خواب ہے، یہ تو عمل ہے ہی نہیں. نہیں، خواب کی تو یہ خواب کیسا کی تو عمل ہے؟ کس میں ہوتی ہے نا، یا ہاں شیطانی بولو. ہوتا ہے یا رحمانی ہوتا ہے. یہ ہاں رحمانی خواب ہے. ابو انذر رسول اللہ پڑھنا ابو رحمانی ہے. انظر نہیں، ابو انظر نہیں ہے. اگر کسی بندے نے کسی ایسے شخص کے بہت جب مطابق ابو انذر پہ اور بندے کو چھوڑو، میں تو ابو انذر میرے سامنے ہے نا. ابو انذر رسول اللہ پڑھنا شیطانی خواب ہے یا رحمانی ہے، یہ بتا دو. آپ مجھے بولو، اگر کوئی بندہ یہ خواب دیکھتا ہے لا الہ میں الا آپ اللہ سے انجیل رسول اللہ، بھائی، میں نے آپ نے انجینئر رسول وہ اللہ پوچھا نا. خواب اس پر کیا او حکم یار لگے گا؟ ایک منٹ یار، او بھائی آپ نے انجینئر رسول اللہ پوچھا، میں نے بول دیا. اب آپ بھی ہاں جو ہے نا جرت کیا ہے کیا؟ ابو انذر رسول اللہ پہ بولو. بولو ابو انذر رسول اللہ کیا ہے؟ ابو انظر کا وہ تو کسی نے نہیں دیکھا نا، میں اپنا کیسے بول سکتا ہوں؟ تو انجینئر کس نے دیکھ لیا تھا؟ ہاں مطلب کسی پھر نے وہ دیکھ لیا. کیوں کیا تھا؟ اس کا پھر مطلب ہے آپ سیکھنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہو. میں آپ کے لیے یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر جو ہے تھانوی صاحب کے ساتھ کرے. بس میں یہ کہتا ہوں. فی مان آپ اللہ، کا اللہ آپ کو تھانوی کے ساتھ ملائے جا کے. جزاک اللہ. سیف اللہ بلوچ بھائی نمیں جوائن کیا. السلام علیکم سیف اللہ بلوچ بھائی، آپ لائیو علی بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. اپنا مائک آن میوٹ کریں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سیف اللہ بھائی، سعودی عرب کے کس شہر سے ہیں آپ؟ میں علی بھائی جدہ سے. اچھا، تو اتنی دور سے آپ کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ معلوم نہیں، کل بھی ایسے آواز بہت کم آ رہی تھی، ابھی بھی معلوم نہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے. بل مجھے میری آواز ٹھیک آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. شاید بھائی ٹھیک کی ہے، آپ اپنا کی سوال کریں بلوچ صاحب. جی سوال کریں. ہلو بھائی اپنا جی سوال مجھے کریں. آواز آ رہی ہے، اپنا سوال کریں. آواز آ رہی ہے سر؟ میں علی بھائی پاکستان سے جب آیا تھا اسی دن، یعنی میں دن کو آ کے اترا تھا 8 بجے، شام کو عشاء کے وقت ہم چلے گئے عمرے پہ. یعنی یا لازم مقیم ہونا ہے یا یعنی آپ ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں. یعنی ایک حادثاتی طور پہ میں گیا. تو جب میں آیا یعنی اس کے کچھ دنوں بعد حج کے دوران، اور حج کی وہ جو پابندیاں آپ کو معلوم ہے ادھر یعنی مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتے، تو میرے بڑے بھائی نے کہا چلو ابھی چلتے ہیں، یعنی بعد میں وہ شاید نہ جانے. نہیں تو عمرہ آپ نے کر لیا نا، آپ تو آئے تھے نا پاکستان سے، تو عمرہ ہی کرنا تھا نا آپ نے. ٹھیک کیا. اس میں سوال کون سا ہے بھائی پوچھنے والا؟ نہیں علی بھائی، میں ورک ویزا پہ یہاں آیا تھا نا. اور بے شک ورک ویزا پہ آئے ہیں بھائی، احرام باندھا ہوا تھا آپ نے پہلے؟ نہیں باندھا ہوا تھا. میں تو ورک ویزا پہ آیا، یعنی ویزے پہ یہاں کام کے سلسلے میں آیا. کہاں مکے میں؟ نہیں جدہ میں آئے. جدہ میں آپ آئے، پھر آپ نے احرام کہاں سے باندھا؟ جدہ سے ہی باندھا. آپ جدے میں کتنے عرصے کے لیے آئے تھے؟ میں تو ورک ویزا پہ آیا تھا 2 سال کے لیے.
2 साल के लिए तो ठीक है। हाँ जी जद्दा में तो आप 2 साल के लिए आए ना, तो आप जद्दे में मुकीम हो गए ना। तो जब आप जद्दे मुकीम है, ठीक है, तो जद्दे से ही आप एहराम बांध के आएंगे। बिल्कुल ठीक किया आपने। दूसरा सवाल कर ले। चलो, यहाँ जो है ना फैमिली यानी बहुत मंगवाते हैं, यानी वो अपनी वाइफ को उम्र पे यानी मंगवाते हैं। वो यहाँ आते हैं, ठीक है ना, वो पहले अपने यानी जहाँ रूम लिया होता है या जहाँ अपना इनका डायरेक्ट की बात है, यहाँ रूम ही होता है, रूम है, घर लिया होता है, वो पहले वहीं घर जाए या डायरेक्ट उम्र पे जाए। ये क्या पूछा जी इन्होंने, मुझे तो समझ नहीं आई। आप आपकी बताएं आवाज शायद। नहीं- मुझे भी नहीं समझ आई इन्होंने क्या पूछा। अली भाई मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ जो वर्क वीजा पे हैं या कंपनियों में हैं बंदे, वो अपनी वाइफ को उम्रे पे बुलवाते हैं, वो जो है ना उम्रे पे बुलवाते हैं, यानी वो पहले अपने घर ले आते हैं, यानी घर ले आना चाहिए नहीं ले आना चाहिए, या डायरेक्ट उम्रे पे ही जाना चाहिए पहले? नहीं, अगर आपने उम्रे के लिए बुलवाया ना, तो फिर घर में बुलवा के तो उम्रे पे ले जाएं। वो इहराम भी फिर यहाँ से एयरपोर्ट से ही बांध के जाएं। और अगर आप 19 दिन से ज्यादा के लिए वहां आए हैं ना, कितने दिन के लिए बुलाया है? महीना या 19 दिन, किसी का तो कम होता है 19 दिन से, किसी का ज्यादा होता है, किसी का 19 दिन से कम होता है। तो बस बेहतर यही है कि आप वो वहीं से इहराम बांधें, और जैसे ही वो जद्दे उतरे आप उनको जद्दे से लेके सीधा मक्के चले जाएं, और आप जद्दे से ही इहराम बांध लें। ठीक है, ये करेंगे आप। यानी एयरपोर्ट ठीक है। से ही बांध लें? जी जी जी, नहीं एयरपोर्ट से तो आपने बांधना है ना, उन्होंने पाकिस्तान वाले एयरपोर्ट से बांधना है, वहां तो बांध ही नहीं ना सकते वो। अली भाई है, इसमें मैं एक छोटी सा यानी बात ऐड करना चाहता हूँ, ये औरतों का यानी वो जो आम लिबास पहनती हैं वही उनका एहराम है, या उनका कोई अलग से यानी उनका एक सूट होता है, अलग से कपड़े होते हैं एहराम वाले? नहीं, वो आम लिबास ही होता है, बस सिर्फ ऊपर उन्होंने एक अबाया एक पहन लें, और ऊपर एक जो है वो हिजाब ले लें, उसमें चेहरा खुला रखें। ये तो अब मैंने ये तो नहीं आपको बताना ना यार, तौलिए का साइज तो मैंने नहीं बताना ना, ये तो आपके अपने मसाइल हैं, वो आप देख लें। ठीक है, चले पिक्चर बनवा लें। चलो शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।